الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کے احکام و مسائل اس کے حوالے سے دو بنیادی درس ہمارے سامنے ہو چکے ہیں، جس کا تیسرا حصہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ ما قبل درس کے اندر اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ اس کے آخر میں، درس کے آخر میں نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ وہ بنیادی کون سے ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے یا تو روزہ ٹوٹتا ہے، یا وہ کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جسے ہم مفسدات الصیام کہتے ہیں۔ یعنی روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اور وہ چیزیں جو روزے کو فاسد نہیں کرتی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں۔ ما قبل درس کے اندر روزے کو فاسد کرنے والی چیز میں سے ایک چیز کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اور بتایا گیا کہ انسان اگر جان بوجھ کر کھا لے پی لے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور ایسے آدمی پر قضا ضروری ہے، اور کفارے کے حوالے سے بتا دیا گیا تھا کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ محترم حاضرین، بات اگر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں تو یہ پہلی چیز ہوئی جس کی وجہ سے انسان کو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم چیز، جیسے کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر اللہ نے دوسری اس وجہ کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ روزہ رکھ کر رمضان کے دن والے حصے میں جماع کرنا، یعنی اپنی بیوی سے ملاقات کرنا۔ لہذا جو آدمی جان بوجھ کر اس گناہ کو انجام دے گا، ایسے آدمی کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا: احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حلال قرار دیا کہ جب روزے کی رات ہو تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ جب شروعات اسلام کا مرحلہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزوں کو فرض قرار دیا تھا تو جس طرح روزہ رکھ کر بیوی سے ملاقات کرنا جائز نہیں تھا، اسی طرح روزے کی رات میں بھی بیوی سے ملاقات کرنا جائز نہیں تھا۔ لیکن جب صحابہ سے ایسے واقعے پیش آئے کہ رات میں کسی نے اپنی بیوی سے ملاقات کر لیا تو اس کے بعد اس مسئلے کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو آسان کر دیا، اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت کیا ہے کہ روزہ رکھ کر دن میں اس گناہ سے بچ جاؤ، کیونکہ دن میں یہ کام کرنا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات میں اس کی اجازت دی۔ محترم حاضرین، آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہاں جو لفظ رفث کا تعلق ذکر کیا گیا، اللہ نے کہا یہ فجر کے وقت تک درست ہے۔ جیسے انسان روزے سے افطار کر لے تب سے لے کر روزہ رکھنے تک، فجر تک وہ اس ملاقات کو کر سکتا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ جو صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے: ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ تو آپ نے کہا: وما اہلکک، یہ تو بتاؤ کہ کس چیز نے تم کو ہلاک کر دیا؟ تو کہتا ہے: وقعت علی امراتی فی رمضان، کہ رمضان کے اس مہینے میں اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، میں نے اسے جماع کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: هل تجد ما تعتق، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے آزاد کر سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے کہا: هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھو؟ قال لا، تو صاحب نے کہا کہ نہیں، اتنی میرے پاس سکت نہیں ہے۔ تب آپ نے کہا: فهل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا یہ بتاؤ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ قال لا، تو صاحب نے کہا کہ نہیں۔
یہ تینیں چیزیں جو آپ نے کہی، نہ میں غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہوں، نہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، اور یہی کفارہ ہے، اسی کو روزے کا کفارہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اس کسی کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ کھجور لائے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا کر اللہ کے نبی کی راہ میں دیا گیا، کہا گیا اے اللہ کے نبی لیجئے، یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، کہا کہ این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے، وہ اپنی بیویوں پر واقع ہونے والا کہاں ہے؟ تب اللہ کے نبی نے وہ کھجور جو صدقے کے طور پر آئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کھجور لو، خذ هذا فتصدق به، کہا کہ یہ کھجور لو، اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ فقال الرجل، وہ آدمی کہنے لگا علی افقر منی یا رسول اللہ، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی، یہ جو کھجور آپ لوگوں پر صدقہ کرنے کے لیے مجھے دے رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اسی آدمی کو دوں گا جو مجھ سے زیادہ فقیر ہے۔ یعنی کہنے والے یہ تھے کہ مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا یہ کھجور جو میرے پاس آئے ہیں آپ دے رہے ہیں، کیا میں اس کو دوسروں کو دوں؟ کہتے ہیں فواللہ ما بین لابتیہا، وہ آدمی کہتا ہے کہ خدا کی قسم، یہ جو مدینہ کے 2 پہاڑ ہیں، ان دونوں پہاڑ میں مجھ سے زیادہ غریب گھر کسی کا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائے، آپ ہنسنے لگے، اتنا زور سے آپ ہنسے کہ یہاں کے آخری دانت آپ کے نظر آ گئے۔ تب اللہ کے نبی نے کہا اطعم اہلک، کہا اس کھجور کو لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو تم کھلانا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور آپ نے کفارہ بیان کیا، یا تو غلام آزاد کرو، یا تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھو، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے۔ محترم حاضرین، چلیے اسی سے جڑتے کئی اور ایک مسائل آتے ہیں جو رمضان کے حوالے سے اور اس غلطی کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ مان لیجئے کہ اگر کوئی آدمی دن کے اندر روزہ رکھ کر بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اس پر کیا کیا لازم آتا؟ سب سے پہلے اس پر کفارہ لازم آئے گا، اس پر کفارہ لازم آئے گا، لہذا کفارہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے کہا، جیسے ابھی ذکر کیا گیا، کیا تمہارے پاس یہ ہے، کیا تمہارے پاس وہ ہے، کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو، کیا تم 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ترتیب کے ساتھ ذکر کیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارے میں ترتیب کا خیال کرنا پڑے گا، ترتیب کا خیال کرنا پڑے گا۔ ترتیب کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ غلام کو آزاد کریں گے۔ اگر کسی آدمی کے پاس جیسے آج کے وقت میں غلام وغیرہ نہیں ہے تو اس کی امکانیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس آدمی کو لگاتار 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی ہے تب وہ تیسری چیز کی طرف جائے گا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ اس آدمی کا کفارہ ہوگا۔ محترم حاضرین، یہ پہلی چیز اس پر لازم ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے گا اور کفارے میں ترتیب کا خیال کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس روزے کی قضا بھی کرے گا، وہ اس روزے کو قضا بھی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کفارہ میں نے دے دیا تو اب وہ گناہ جو مجھ سے ہوا تھا، وہ روزہ جو مجھ سے ٹوٹ گیا تھا، اب اس کا ثواب مجھے مل جائے گا اور میں گناہ سے آزاد ہو جاؤں گا۔ جی نہیں، جو کفارہ آپ نے ادا کیا وہ اس غلطی کی تلافی تھی، لیکن جو روزہ آپ کا ٹوٹا ہے اس کو آپ کو مکمل کرنا پڑے گا، اس کو آپ کو مکمل کرنا پڑے گا۔ چلیے، یہ تو بات ہوئی مرد کی۔ اب ایک عورت جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ایک بیوی جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اگر یہاں پر علماء نے صاف کہا کہ اگر بیوی نے اس مسئلے میں شوہر کی اطاعت کی، یعنی وہ راضی تھی، تو اس پر بھی برابر قضا ہوگی، اس پر بھی برابر کفارہ ہوگا۔ اگر بیوی اس مسئلے میں راضی تھی، رضامندی سے یہ کام ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتون بھی برابر کفارہ ادا کری، شوہر کا الگ کفارہ، بیوی کا الگ کفارہ۔ وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا، یہ اپنے روزے کی قضا کرے گی، اور یہ دونوں پر واجب ہے، یہ دونوں پر واجب ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ مان لیجئے کہ اب یہاں پر بعض لوگوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت تیار نہیں تھی، بیوی ہے راضی نہیں تھی، شوہر نے اس مسئلے میں زبردستی کی، تو بعض علماء نے اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسی عورت پر کوئی کیا ہے، کفارہ نہیں ہے، لیکن اس پر قضا ہے، اس پر کفارہ نہیں، کیونکہ وہ راضی نہیں تھی۔ چلیے مان لیجئے کوئی آدمی بھول گیا کہ وہ روزے سے تھا، اور روزہ تھا، بھول گیا اور اس نے اس کام کو انجام کر دیا، تو علماء نے کہا ہے کہ ایسے آدمی کا، کیونکہ بھول کر اس سے یہ کام ہوا ہے، تو ایسے آدمی کا روزہ صحیح ہے، درست ہے، اور اس پر کوئی چیز لازم نہیں، نہ کفارہ لازم ہے، نہ اس کو روزے کی قضا کرنا ہے، کیونکہ اس کام کو اس نے بھول کر کیا۔
روزہ ہے مثال کے طور پر بسا اوقات پہلا روزہ دوسرا روزہ، عمومی طور پر لوگوں کو روزہ کے حوالے سے سوچنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اگر حقیقت میں کوئی آدمی اس مسئلے میں بھول گیا تھا تو ابن عثیمین رحم اللہ سے، امام شوکانی ہے، امام صنعانی ہے، امام ابن قیم، ابن تیمیہ، اللہ تمام علماء کے کبار علماء کے اگر آپ فتوے دیکھیں تو سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر اس کام کو انجام دیتا ہے تب اس کا روزہ صحیح ہے، نہ اس پر قضا ہے نہ اس پر کفارہ ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث، آپ کہا کرتے من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه۔ آپ نے کہا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر بھول کر کھا لے وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، گویا اللہ ہی نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، لہذا یہاں روزے کے ٹوٹنے کی بات نہیں کی گئی، لہذا اس کو بھی کیا ہے، جماع پر قیاس کیا گیا۔ محترم حاضرین، بات کریں، مان لیجئے کسی آدمی سے ملٹیپل بار ہوا، ایک بار نہیں، اس نے 2 مرتبہ ایک ہی دن میں اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کر لیا، تو کیا وہ الگ الگ ہر ملاقات کا الگ الگ کفارہ ادا کرے گا؟ جی نہیں، بلکہ انسان سے ایک ہی غلطی ایک ہی دن میں اگر بار بار یہی غلطی ہو جائے تب بھی اس پر ایک ہی کفارہ ہوگا اور تب بھی اس پر کیا ہے، ایک ہی روزے کی قضا واجب ہوگی۔ بعض حضرات یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ مان لیجئے کہ انسان سے غلطی ہو گئی، دن کے شروع میں غلطی ہو گئی، اس نے فوراً کیا ہے پیسے نکالے اور 60 مسکینوں کے کھانے کا انتظام کر دیا، پھر دن کے آخر حصے میں دوبارہ اسی غلطی کو انجام دیا، اب وہ کیا کرے گا؟ جبکہ اس نے تو پہلے گناہ کا کفارہ دے دیا، وہ قضا کے لیے تیار تھا، لیکن پھر یعنی کفارہ دینے کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ محترم حاضرین، اس مسئلے میں علماء کا بڑا شدید اختلاف ہے، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ کی رائے اس میں زیادہ مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مکرر کام یعنی اسی کام کو بار بار کرے اور ایک بار کفارہ ادا کر دے تو دوبارہ اس کو کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دوبارہ کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہی بار کا کفارہ پہلی مرتبہ ملاقات کے لیے اور دوسری ملاقات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، مان لیجئے کہ رمضان میں کسی نے یہ گناہ بار بار کیا، ایک روزے میں نہیں، الگ الگ روزے میں گناہ کیا، الگ الگ روزے میں، پہلے روزے میں اس غلطی کو انجام دیا، 10ویں روزے میں انجام دیا، 20ویں روزے میں انجام دیا، تو کل رمضان میں اس نے 3 مرتبہ اس کام کو کیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں کو ملا کر ایک کفارہ دیا جائے گا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ جس جس روزے میں اس نے اس کام کو انجام دیا ہے ہر روزہ یہ عبادت منفرد ہے اور ہر روزے کے لیے الگ کفارہ ہے اور ہر روزے کی الگ قضا ہے۔ 3 مرتبہ اس نے اس کام کو انجام دیا تو 3 مرتبہ وہ کفارہ ادا کرے گا، 3 منفرد مرتبہ وہ قضا کرے گا۔ محترم حاضرین، اس سے یہ بنیادی بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ جو آدمی اس کام کو انجام دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس آدمی کو چاہیے کہ اس کام سے بچے، کیونکہ عبادت یہ رمضان کا مہینہ اور روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اور عبادت کا ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عبادت کی حفاظت کرے، اس کو ان تمام کاموں سے بچائے جو اس کے روزے کو باطل کر دیتے ہیں، وہ اپنے روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی اس کام کو انجام دینا چاہ رہا تھا تو اس نے کیا کیا، پہلے اپنے روزے کو توڑا، کچھ کھا پی کر روزہ توڑا، پھر اس کے بعد اس نے کام کو انجام دیا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیلے بہانے بھی کرتے ہیں کہ اسے یہی کام کرنا تھا، یعنی اپنی بیوی سے ملاقات کرنا تھا، تو لہذا وہ ڈائریکٹ ملاقات کی بجائے اس نے پہلے کیا کیا، اس نے پہلے کھانا کھا لیا یا پی لیا، اپنے پہلے روزے کو توڑ دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اپنے روزے کو توڑ دیا، پھر اس کے بعد اس کام کو اس نے انجام دیا، تو علماء سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت اس کی بیوی سے ملاقات ہی تھی تو لہذا اب کیونکہ آدمی کو پتا ہے کہ جان بوجھ کر کھاؤں گا پیوں گا تو روزہ ٹوٹے گا، اس کی قضا ہے لیکن کفارہ نہیں ہے، لیکن جماع ہو جائے گا تو اس پر کفارہ بھی لازم ہے، لیکن اس نے جماع کی نیت سے اس کام کو انجام دیا ہے، تو علماء کی رائے اس میں یہ ہے کہ ایسا آدمی بھی کفارہ ادا کرے گا، کیونکہ شریعت کے مسئلے میں ہیلے بہانے نہیں چلتے ہیں، ایسے ہیلے بہانے نہیں چلتے ہیں۔ چلیے محترم حاضرین، اب مان لیجئے ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایک آدمی رمضان کے روزے کی قضا کر رہا تھا، ٹھیک ہے، رمضان کا ایک روزہ چھوٹا تھا، وہ اس کی قضا کر رہا تھا، جب وہ روزہ قضا کر رہا تھا تب اس نے اس کام کو انجام دیا، یعنی روزے کی قضا تھی، وہ قضا کو کر رہا تھا اور قضا والے روزے میں اس نے جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ملاقات کر لی، تو اس پر کیا ہے، صرف قضا ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پر صرف کیا ہے، قضا ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ کفارے کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے، رمضان کا مہینہ چلا گیا،
آپ سے جو روزہ چھوٹا تھا آپ اس کی قضا کر رہے ہیں، اور قضا کی حالت میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے، لہذا یہ مہینہ حرمت والا نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کفارہ ادا کریں گے۔ محترم حاضرین، چلیے یہاں تک کی بنیادی بات واضح ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے میں نے دو مفسدات الصیام کا ذکر کیا۔ پہلا وہ کام جو روزے کو توڑ دیتا ہے، وہ جان بوجھ کر کھانا اور پینا ہے، اور دوسرا کام کیا ہے، دن کے اندر کیا ہے، انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری اہم چیز جس کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کیا ہے، انسان کے جسم سے منی کا خارج ہو جانا۔ انسان کے جسم سے منی نکل جائے، اللہ معاف فرمائے، آج دور حاضر کے اندر بے شمار گناہ کیا ہے، یہ نوجوانوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر ایک گناہ کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے اپنے جسم کی منی کو نکالتا ہے، جس کو الاستمناء کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دن میں روزے کی حالت میں ایسا کوئی بھی شہوت کا کام کرے جس کی وجہ سے اس کے جسم سے منی نکل جائے، تو ایسے آدمی کو روزہ فاسد ہے اور اس پر روزے کی قضا واجب ہے۔ ایسے آدمی کا روزہ فاسد ہے، اس پر قضا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ یدعو شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، اللہ کہتا ہے کہ میرے اس بندے نے روزہ رکھا ہے، لہذا اپنی حلال شہوت کو، اپنے حلال کھانے کو، اپنے حلال پینے کو اس نے میرے خاطر چھوڑا ہے، تو میں اس کا بدلہ دوں گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی شہوت کو نہ چھوڑے، اپنے جسم سے کسی بھی کام کی طرح کسی بھی طریقے سے وہ اپنے جسم سے منی کو نکال دے، تو یہ شہوت سے بچنا نہیں ہوا، لہذا ایسے آدمی پر کیا ہے، قضا واجب ہوگی، اور ساتھ میں اسے اللہ سے توبہ بھی کرنا ہوگا، کیونکہ جس گناہ کو انجام دیا ہے وہ شریعت اسلام کے اندر حرام ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ جو کوئی اس کام کو انجام دے گا اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سوئے ہیں، لہذا کوئی ایسے کام ہو جائے، جماع نہ ہو لیکن کوئی جماع کے مقدمات انسان سے انجام ہو جائے، اس کے بعد انسان سے منی خارج ہو جائے، تو کیا اس پر بھی قضا ہے؟ جی ہاں، آپ نے کوئی بھی ایسا کام اپنی بیوی کے ساتھ کیا جس کی وجہ سے منی خارج ہو گئی، جبکہ جماع نہ بھی ہوا ہو، تب بھی وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ قضا کرنی چاہیے، ایسے آدمی کو قضا کرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، اب دیکھیے جہاں تک بات کفارے کی جائے، یاد رکھیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کفارے کا تعلق جماع سے ہے۔ اگر صرف جسم سے منی نکل جاتی ہے یا کوئی مقدمات کا استعمال کرتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، بلکہ صرف اسے کیا ہے، اپنے روزے کو کیا ہے، ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسی کام کو، یعنی منی کے نکالنے کے کام کو ایک سے زیادہ مرتبہ کیا اس نے، تب بھی اس پر کیا ہے، ایک ہی مرتبہ اپنے روزے کو ادا کرنا ہے۔ محترم حاضرین، یہاں پر کچھ بنیادی باتیں احتلام کے حوالے سے بھی آتی۔ یہ تو ہوا جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے انسان کے جسم سے منی نکل جائے، لیکن آدمی اگر احتلام کی حالت کا شکار ہو جائے، آدمی سویا ہے، نیند میں ہے، اور احتلام اسی کو کہتے ہیں، احتلام اسی کہتے ہیں، اگر نیند میں انسان کو احتلام ہو جائے تو ایسے آدمی کا روزہ صحیح ہے، ایسے آدمی کا روزہ صحیح ہے۔ آپ جائیں علماء کے اقوال پڑھیں، چاہے امام ماوردی رحمہ اللہ ہو، امام ابن حزم، امام ابن عبد البر، ابن رشد، امام نووی، ابن تیمیہ، امام ابن حجر رحمہم اللہ جمیعا، ان تمام سے یہ بات واضح ہے، بلکہ اس پر اجماع بھی نقل کیا گیا ہے کہ اگر رمضان کے دن میں انسان کو احتلام ہو جاتا ہے تو صرف احتلام کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں، اس کا روزہ صحیح ہے، وہ جائے گا، غسل کرے گا اور بقیہ عبادتوں کو انجام دے گا، کیونکہ اس میں اس کا اختیار نہیں ہے، اس میں اس کا اختیار نہیں ہے، انسان ان چیزوں پر کنٹرول نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان سے منی نہیں بلکہ مذی صادر ہو جائے، ہلکا سا انسان کے ذہن میں شہوت وغیرہ جا گئی، تو اس کی وجہ سے تب اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس پر ایسے آدمی پر وضو کیا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ چلیے یہ تین چیزیں بھی، جان بوجھ کر کھانا پینا، اپنی بیوی سے ملاقات کر لینا، یا کسی طریقے سے اپنے جسم سے منی کو نکالنا، یہ تین طریقے ہیں جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر قے کرنا ہے، جان بوجھ کر قے کرنا یعنی الٹی کرنا، اپنے پیٹ میں کے جو غذا ہے اس کو باہر نکالا، جسے ہم الٹی کرنا یا قے کرنا کرتے ہیں۔ تو اس کو عربی میں کہا گیا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر جان بوجھ کر قے کرتا ہے، ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا ہے، مگر اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔
اس پر قضا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ لوگوں سے کہا کرتے من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القي فليس عليه القضاء۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ جو آدمی روزہ رکھ کر جان بوجھ کر قے کرتا جائے، انگلی ڈال کر قے کرے یا کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے جان بوجھ کر قے ہو جائے، تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے اپنے روزی کی قضا کرنا ہے۔ لیکن اگر انجانے سے خود سے اسے قے ہو جائے، جیسے بعض خواتین کو ہوتا ہے، حمل کی حالت میں تھے، روزہ رکھا، گھر میں کچھ پکایا گیا، بدبو آ گئی، کہیں سے گزر گئے تھے، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اگر خود سے قے ہو جائے تو ایسے آدمی پر کوئی قضا نہیں ہے، ایسے آدمی پر کوئی قضا نہیں۔ محترم حاضرین، اب دیکھیے اگر کسی آدمی پر قے ہو جاتی ہے تو نہ اس کا روزہ ٹوٹتا ہے نہ اس پر کوئی چیز باقی، کیونکہ وہ خود سے ہو گئی ہے۔ انسان اس میں کیا کرے گا؟ احتیاط کا خیال کرے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اس مسئلے میں ان کے حوالے سے بہت سارے فتوی ان سے موجود ہیں۔ محترم حاضرین، بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، دانت کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے، اس کے دانت میں سے خون نکلتا ہے، ٹھیک ہے، دانت میں سے خون نکلتا ہے، تو کیا دانت میں سے خون نکلنے کی وجہ سے، مان لیجئے کہ دانت میں خون نکلا، اس نے کچھ تھوکنا چاہا لیکن لعاب کے ساتھ کچھ خون اس کے پیٹ میں چلا گیا، چاہے پیٹ میں خون چلا جائے یا منہ سے خون نکل جائے، ہر حال میں ایسے آدمی کا روزہ باقی ہے اور اس سے اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ ایسے مسئلے میں اس آدمی کے پاس کوئی قدرت نہیں تھی۔ چلیے، یہ چار چیزیں ہوئی۔ پانچویں چیز جس کی وجہ سے ایک آدمی کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا تعلق خواتین سے ہے کہ کسی خاتون کو حیض یا نفاس کا مسئلہ درپیش آ جائے۔ حیض کہتے ہیں ماہواری کو، جو مہینے کے ایام میں آتی ہے، اور نفاس اسے کہتے ہیں جو ولادت کے بعد ان خاتون کو ہوتا ہے۔ تو لہذا کہ جس کسی خاتون کو روزہ اس نے رکھا ہے، روزے کی دن ہے، چاہے شروعات ہو، چاہے وہ دن کا درمیان کا حصہ ہو یا دن کا آخر حصہ ہو، جیسے ہی اسے حیض یا نفاس ہو جائے، فوراً ایسے خاتون کا روزہ فاسد ہو جائے گا، وہ روزہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس خاتون پر کیا ہے؟ اپنے روزی کی قضا کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب خاتون حائضہ ہوتی ہے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا ما باء الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کتنا پیارا سوال تھا۔ حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ کیا بات ہے کہ ایک خاتون روزہ رکھتی ہے اور حید ہو جاتا ہے تو وہ روزے کی قضا کرتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی، تو اس کی قضا کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی، کیا کہا کرتی کہ کان یصیبنا ذلك على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین تھی اور یہ فطری معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہمیں روزے کی قضا کرنے کا حکم دیتے تھے مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ محترم حاضرین، اب ایک مسئلہ یہاں پر بار بار خواتین پوچھ لیتی ہیں کہ مان لیجئے اگر کسی خاتون کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، دن کے 12 تھے، اس کے ساتھ حیض کا معاملہ ہو گیا، نفاس کا مسئلہ ہو گیا، اب وہ بقیہ روزے کو مکمل کرے گی یا کھا لے پی لے گی کیونکہ روزہ ٹوٹ گیا، تو کیا کرے گی؟ تو یہاں پر علماء نے کہا کہ اگر حیض اور نفاس کی وجہ سے کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس پر اپنے روزے کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی رکھنے کی ضرورت نہیں، روزہ فاسد ہو چکا ہے، روزہ ٹوٹ چکا ہے، تو اب آپ روزے سے نہیں ہے تو آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون اپنے روزے کو باقی رکھنا چاہتی ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس کا روزہ تو ٹوٹ چکا ہے۔ محترم حاضرین، تو یہاں یہ بنیادی باتیں تھی۔ اب رہا مسئلہ کہ مان لیجئے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ بہت سا مرتبہ بہت ساری بیماریوں کے شکار ہو جاتی ہیں، اگر کسی خاتون کو ایک مہینے تک لگاتار حیض کا خون آتا رہا یا اس طرح کے مسائل ہوتے رہے تو لگاتار وہ خاتون کیا کرے گی؟ اپنے روزوں کی گن لے گی اور جتنے روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کو وہ مکمل کرے گی۔ تو اس اعتبار سے روزوں کو توڑنے والی 5 چیزوں کا میں نے ذکر کیا۔ جان بوجھ کر کھانا پینا ہے، دن میں روزہ رکھ کر بیوی سے ملاقات کرنا ہے، جسم سے منی کا نکالنا ہے، جان بوجھ کر الٹی کرنا ہے، اور حیض اور نفاس کا مسئلہ پیش آنا ہے۔ یہاں پر ایک چھٹا مسئلہ جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہوتا ہے نہیں فاسد ہوتا ہے، اس کے حوالے سے علماء نے ذکر کیا ہے، وہ پاگل ہونا ہے، یعنی مجنون انسان کے دماغ کا ختم ہو جانا ہے یا بے ہوش ہو جانا ہے۔ تو لہذا اس کے مسئلے میں ابھی کچھ دیر میں یعنی اس سیکشن کے آخر میں اس کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ چلیے محترم حاضرین، بعض لوگ بھی سوال کرتے ہیں کیا مجرد انسان کے سونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی ہے، سو گیا، ٹھیک ہے، سو گیا، اب وہ سو گیا ہے
بعض فقہ احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے کہ روزہ رکھ کر انسان کو جان بوجھ کر نہیں سونا چاہیے، روزہ نہیں سونا چاہیے، جبکہ یہ کوئی درست بات نہیں ہے، یہ تو انسان کی فطری چیزوں میں سے ہے۔ لہذا اگر انسان سو جاتا ہے تو سونے کی وجہ سے، اور مان لیجیے بسا اوقات بعض لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ افطار کر کے یعنی سحری کر کے سوتے ہیں، سیدھے افطار کے وقت اٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر دن بھر یا رات بھر کوئی آدمی مصروف تھا یا کہیں سفر پر گیا تھا، آدمی آتا ہے سحری کر کے سو جاتا ہے، سیدھا افطار کے وقت اٹھتا ہے، نہ اس نے کوئی عبادت کی، نہ نمازوں کی پابندی کی، نہ کسی کام کو انجام دیا، تو کیا ایسی آدمی کا روزہ باقی ہے؟ جی ہاں، جب تک اس نے مفسدات الصیام میں سے اپنے کام کو انجام نہیں دیا، اگر نمازیں چھوڑتا ہے تو اس کا گناہ اسے ملے گا، لیکن اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ محترم حاضرین، ایک اہم چیز جس کی وجہ سے ایک آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے، اگر کوئی آدمی مرتد ہوتا ہے، مرتد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسلام سے پھر جائے، وہ اسلام کو چھوڑ دے، وہ اسلام کو چھوڑ دے، وہ کفر کی طرف چلا جائے، اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو ایسے آدمی کا روزہ باطل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آدمی جس نے اسلام ہی کو چھوڑ دیا تو اس آدمی کا روزہ کیسے باقی رکھے گا؟ اس کے علاوہ ایک اہم چیز جس کے حوالے سے روزے کے ٹوٹنے کی بات کی جاتی ہے وہ ہے انسان کی نیت کا چھوڑنا، انسان کی نیت کا چھوڑنا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، کوئی آدمی یہ کہے، حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ کسی نے اگر دل میں نیت کی کہ میں اپنے روزے کو توڑ رہا ہوں، نیت کر لیا کہ میں اپنے روزے کو توڑ رہا ہوں، نہ کچھ کھایا، نہ پیا، نہ جان بوجھ کر الٹی کی، نہ حیض و نفاس کا کوئی مسئلہ کسی خاتون کے ساتھ ہوا، نہ ملاقات کی، کچھ مفسدات میں سے نہیں کیا، لیکن صرف اس نے دل میں نیت کر لی کہ میں نے روزے کو توڑ دیا ہے، تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ بقیہ روزے کو اسے مکمل کرنا پڑے گا۔ صرف روزہ کی نیت اس نے کر لی کہ میں روزے کو توڑ رہا ہوں، اس کو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن بقیہ وقت اسے کھانے پینے کی اجازت شریعت نہیں دیتی، لہذا وہ آدمی کیا کرے گا؟ بقیہ وقت میں نہ کھائے گا نہ پیے گا، بلکہ لیکن اس روزے کی قضا وہ آدمی ضرور کرے گا۔ محترم حاضرین، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں حجامہ کے حوالے سے، جسے ہم کپنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حجامہ کرنا، تو کیا حجامہ کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ محترم حاضرین، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر حجامہ کرے، یعنی اپنے جسم سے فاسد خون کو نکالے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا، تو اس کے مسئلے میں دو رائے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ احتجم وهو صائم، پہلی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حجامہ کرنے والا اور جس نے کیا ہے ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور پہلے کے زمانے میں حجامہ کیسے ہوتا تھا کہ انسان کسی باریک نلی یا پائپ سے خون کو اپنے منہ سے کھینچتا تھا، اب کے جیسا نہیں کہ کپنگ کیا جائے اور واکیوم کی وجہ سے خون باہر آئے، پہلے نلی کے ذریعے خون کو کھینچا جاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس نے روزہ رکھ کر حجامہ کیا اور جس نے کروایا ہے، یعنی جس پر کیا گیا جو کرنے والا، دونوں کو روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن بنیادی طور پر یہ ان روایتوں میں سے آتا ہے جس پر علماء نے سختی سے کلام کیا ہے۔ دوسری رائے ہے کہ حجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، حجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے جو بخاری مسلم کے ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی روزہ تھے اور روزہ رکھ کر آپ نے حجامہ کروا دیا تھا، آپ نے روزہ رکھ کر حجامہ کرایا۔ بلکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک اور بھی روایت ہے، ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں هل کنتم تقربون حجامہ قال لا الا من اجل الضعف، کہتے ہیں کیا تم حجامہ کو ناپسند کرتے تھے؟ کہا کہ نہیں، اگر کوئی انسان کمزور ہو جائے تب وہ انسان حجامہ سے بچے، ورنہ انسان کو حجامہ کرنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر راج مسلک، ٹھیک ہے، راج مسلک ان دونوں کی چیزوں میں ہے، راج مسلک ان دونوں کے مسئلے میں ہے۔ جیسے پہلا مسلک یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا مسئلہ کہ یہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن جب علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے اس مسئلے میں پوچھا گیا، علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، تو تقریباً سب نے یہ رائے دی ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر اپنے جسم سے خون کو نکالتا، حجامہ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی افضل رائے ہے، یہی افضل رائے ہے کہ روزہ رکھ کر انسان کو حجامہ نہیں کرنا چاہیے، روزہ رکھ کر انسان کو حجامہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جسم سے خون کا نکالنا یہ طاقت کو لے جانا ہے، اور یہ ایسے کاموں میں سے ہے جسے انسان عام حالتوں میں بھی کر سکتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جن چیزوں کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اپنا خون دینا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، لوگوں کو اپنا خون دینا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بیمار پڑ گیا، اب روزہ رکھ کر اس کا بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے. تو جس طرح حجامہ کرنے سے روزہ ٹوٹ گیا، کیا بلڈ سیمپل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں. صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی روزے دار ہے اور بیمار ہے تو اپنا بلڈ سیمپل تحلیل کے لیے، یعنی اسے جانچ کرنے کے لیے دے سکتا ہے. اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ حجامہ کرنے کی وجہ سے انسان کے جسم پر اثر پڑتا ہے، صرف بلڈ کا سیمپل لینے سے انسان کے جسم پر اثر نہیں پڑتا. تو لہذا حجامہ کے مسئلے میں روزے کے ٹوٹنے کی بات کی گئی، لیکن صرف بلڈ سیمپل کے طور پر جو خون نکالا گیا، اس کی وجہ سے انسان کو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. محترم حاضرین، ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بسا اوقات شہروں میں خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلف کے ایرے ہیں یا مڈل ایسٹ کے ایرے ہیں، وہاں پر گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے. جیسے مکہ مدینہ وغیرہ کے مرحلے کو لیجئے، وہاں بسا اوقات انسان کی نکسیر پھٹ جاتی ہے، ناک سے خون جاری ہونے لگتا ہے، گرمی کی وجہ سے ہو یا کسی اور دوسرے کام کی وجہ سے. اگر انسان کو روزے کی حالت میں ناک سے خون کے قطرے جاری ہو جائیں، مثال کے طور پر ناک کو لگ گیا، اس نے کچھ کام کیا، یا انسان کی نکسیر ہی پھوٹ گئی، تو کیا ان قطرات کے گرنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں بھی علماء کرام کی دو رائے، اس میں بھی علماء کرام کی دو رائے. پہلی رائے اور جو دوسری پہلی رائے بتا دیتا ہوں جو اکثر راجح ہے، جس میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کی رائے ہے، اور لجنہ دائمہ سے یہ فتویٰ پوچھا گیا، یا مجمع الفقہ الاسلامی نے اس پر ہی فتویٰ دیا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے ناک سے خون کے قطرے گر جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ حلق تک نہ اترے، وہ حلق تک نہیں پہنچے، وہ ناک سے گرے ہیں اور اس نے یہیں سے اس کو باہر کر دیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کسی آدمی کے ناک سے قطرے نکلے اور وہیں اندر سے وہ سیدھے پیٹ کے اندر چلے گئے، تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو پتا یہ چلا کہ صرف نکسیر پھوٹنے سے اگر وہ گلے کے نیچے وہ خون کے قطرے نہیں جاتے ہیں تو اس کا روزہ باقی رہے گا، لیکن اگر نیچے قطرے چلے جاتے ہیں تو انسان کو اپنے روزے کو کیا ہے، قضا کے طور پر لے جانا ہوگا، اسے انسان کو اپنے روزے کو بدلنا ہوگا، قضا کی طرف کرنا ہوگا. یہی کچھ بنیادی باتیں تھی جن کا ذکر میں نے کیا کہ کس وجہ سے انسان کو روزہ ٹوٹتا ہے اور کس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آج بنیادی طور پر بہت سارے ایسے مسائل دور حاضر کے اندر سے آتے ہیں جن کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے آکسیجن لگانا، یا اس کے علاوہ انجیکشن لگانا، یا اس کے علاوہ انسان کیا ہے بسا اوقات اپنے جسم کے ساتھ کیا ہے وہ یعنی طاقت کی چیزیں کچھ استعمال کرتا ہے. تو کیا ان چیزوں کی وجہ سے بھی انسان کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے سبق میں انہی بنیادی چیزوں کا ذکر کیا جائے گا. کیا انجیکشن لگانے کی وجہ سے، کیا آکسیجن ماسک لگانے کی وجہ سے، یا انجیکشن لگانے کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ زبان کے نیچے جو تھرمامیٹر وغیرہ رکھا جاتا ہے، بس اوقات خون نکالا جاتا ہے، کیا ان کی وجہ سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مہندی لگا دیا کسی مرد نے یا کسی خاتون نے لگا دیا، بس اوقات بعض لوگ انجیکشن لگاتے ایسی جو گھنٹوں کے بعد انسان کے جسم میں اترتا ہے، تو کیسے بھی روزہ ٹوٹتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی ان تمام بنیادی باتوں کی طرف آئندہ مجلس میں ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی بنیادی باتیں روزے کے احکام کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، اللہ انہیں سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ علیکم. اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں. ام مصعب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کفارے کے متعلق ہے کہ کفارہ کیا ڈیلی اور رمضان میں ہی کرنا ہوتا ہے یا پورا ملا کے پھر آخری دن کر سکتے ہیں روزوں کی؟ یعنی اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو رمضان کا کفارہ ہے ہمیں فوراً ادا کرنا ہے یا بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ جی، اب جیسے معلوم ہے کہ یہ مریض روزہ رکھنے والے نہیں ہیں تو ان کے کفارہ بنتا ہے پورے روزوں کا، تو پورا ملا کے ایک دن کر سکتے ہیں لاسٹ روزے کے دن، یا پھر ڈیلی دیکھیے کرنا ہوگا؟ بنیادی طور پر اگر آپ علماء کے فتاوی پڑھیں تو بتایا گیا کہ اگر کسی انسان کے پاس کفارہ دینے کی طاقت ہے تو قدرت رکھ کر تاخیر کرنا یہ گناہ ہے. روزانہ کا روزانہ ادا کرنا، اگر آپ کے پاس قدرت ہے فوراً ادا کر دیجئے. ہاں اگر آپ کے پاس قدرت نہیں ہے تو انسان اس میں تاخیر کر سکتا ہے. مثال کے طور پر گردن آزاد کرنے کی بات کہیں، نہیں کر سکتے. لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا چاہیں، نہیں کر سکتے. لیکن اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کریں تو اگر کوئی آدمی اس کے پاس طاقت ہے تو روزانہ کا روزانہ اس کو کرنا چاہیے، روزانہ کا روزانہ اس کو کرنا چاہیے. مان لیجئے
آج کا روزہ کسی بزرگ کا چھوٹ گیا، ہم نے تلاش کیا، کوئی ہمیں نہیں ملیا، تو کل کے دن دو کو ملا کر دے دیجیے۔ لیکن تمام چیزوں کو جمع کرنا، رمضان کے آخر میں ایک ساتھ ادا کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے انسان کو فطرت رکھنے کے بعد ایسا مسئلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر، السلام کیا کرنا مرحبا فرزانہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ، میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں جیسے دن ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں دعائیں جو ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہوں، جیسے روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے تو ہم کیا چلتے پھرتے ہم دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں، یا بیٹھ کے پہلے تسبیح کر کے درود پڑھ کے اس کے بعد بیٹھ کے دعا کی جائے جو دعا کے آداب ہیں، یا ہم چلتے پھرتے دل میں ہماری جو بات آ رہی ہے ہم وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں؟ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں افضل کیا ہے، کون سا بہتر ہے، یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے، اور اسی طرح کیا دونوں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہی سوال ہے انشاءاللہ۔ جی جی ٹھیک ہے، دیکھیے مختصر طور پر زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، دیکھیے کہ جو بھی عبادت انسان کرتا ہے خصوصی طور پر دعا کے حوالے سے، انسان کے دل کی حاضری ہونا بڑی ضروری ہے۔ اگر آپ زبان سے بھی دعا کریں، دل غائب ہے، تو ایسی دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب رہا مسئلہ کہ بات آداب کی جائے، تو سب سے پہلے سمجھے کہ دعا کا سب سے پہلا ادب اخلاص ہے، کہ انسان مخلص ہو اللہ تعالیٰ کی دعا کے مسئلے میں۔ اس کے علاوہ ہاتھوں کو اٹھانا آداب میں سے ہے، قبلہ قبلہ رخ ہونا یہ بھی آداب میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ذریعے دعا کرنا یہ بھی آداب میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بھی آداب میں سے ہے، اور خاص اوقات کا خیال کر کے دعا کرنا یہ بھی آداب میں سے ہے۔ جو آدمی ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھے لیکن دل حاضر نہ ہو، تو یہ سارے آداب بیکار ہیں، دعا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان تمام آداب کو چھوڑ دے لیکن دل حاضر ہو، تو انشاءاللہ دعا کبھی قبول ہوتی ہے۔ افضل یہ ہے کہ دعا کا آداب کا خیال کرنا چاہیے، لیکن کیا ہر وقت خیال کر کے یا خیال کے نام پر دعا سے دور ہوا جائے؟ نہیں، کبھی بھی آپ چلتے پھرتے دعا کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ جیسے اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کب اللہ سے دعا کی؟ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے میں بے موسم پھل دیکھے تھے، فوراً اللہ سے دعا کی، اور وہ دعا دل سے تھی، زبان تک بھی نہیں آئی۔ تو دونوں طرح کا دعا کا استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس قدرت ہے آرام سے کر سکتے ہیں، تمام آداب کا خیال کیجئے، لیکن آداب کا خیال کرنے میں دشواری ہے، جیسے چاہے ویسے کیجئے، لیکن انسان کو دعا سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ موٹرولا ایج پرو۔ ترنم شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے روزے کا کفارہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے نا، تو ایک ہی مسکین کو دینا ہے کہ الگ الگ مسکین کو دے سکتے ہیں؟ یعنی ایک روزے کا کفارہ ایک مسکین کے دیا جائے یا دو مسکینوں کو دیا، یہ سوال ہے؟ ہاں ہاں، دو مسکین میں الگ الگ دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں، ایک وقت کا کھانا اصل کھلانا ہے، ایک وقت کا کھانا ایک کو نہ کھلائیں گے آپ، دو لوگوں کو کھلائیں تو دو وقت کا کھانا ہو جائے گا دو لوگوں کا۔ ٹھیک ہے، ایک ہی مسکین کو کھلائیں لیکن ایک وقت کا مکمل اس کو کھانا پلائیں۔ ٹھیک ہے، اگر دو وقت کا مکمل دیتے تو یہ بہتر ہے، لیکن اصل تو ایک وقت کا دینا اور ایک مسکین کو کھلانا۔ اگر آپ دو مسکین کو کھلاتے ہیں تو ایک اصل ہوگا، دوسرا یہ نفل میں سے آ جائے گا کہ آپ نے صدقہ کیا۔ ٹھیک ہے، نہیں شیخ، دو 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 وقت کا کھانا دینا ہے نا؟ دیکھیے دو وقت کا کھانا دیے یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ کم سے کم ایک وقت کا کھانا دینا چاہیے۔ اچھا، اب رہا مسئلہ، آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ دو وقت کا کھانا دو الگ الگ مسکینوں کو دوں یا ایک مسکین کو، ہاں یا حسب ہاں اختیار ہاں۔ قدرت ہے۔ آپ کے اگر لگتا ہے کہ ایک ہی مسکین ہم محتاج ہے اسی کو دیجیے، نہیں دو الگ الگ دینا تو دو الگ کو دیجیے، لیکن اصل یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا دینا، دو وقت کا دیں گے تو یہ بہتر ہے، لیکن دینا تو اصل میں ایک وقت کا ہے۔ جی جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اللہ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ، وعلیکم اگر السلام۔ جو روزے کا کفارہ ادا کرتے، اگر ہم روز دینے کے بجائے ایڈوانس میں پہلی رمضان کو ہی دے دیے تو کیسا رہتا؟ ہم دو تین لوگوں کو وہی نیت کر کے پہلی رمضان کو دے دیتے ہیں، کیا یہ جائز یعنی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے مکمل ہونے سے پہلے ہی جو کفارہ وہ بول رہے ہیں کیا؟
جی نہیں، وہ روزے نہیں رکھتے ہیں یہ بیماری کی وجہ سے، تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلی رمضان سے ہی ان کو اناج کی شکل میں سارے چیزیں جو ضرورت کی رہتی ہیں، تمام چیزیں ایک دو تین لوگوں کو دے دیتے ہیں، کیوں تاکہ وہ روزے اور افطار دونوں بھی کر سکیں بول کر۔ تو آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وقت سے پہلے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں؟ ویسا اگر نہیں، ایڈوانس میں ہم روز 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 ایک ٹائم دو ٹائم دینے کے بجائے ہم ایڈوانس میں پہلی رمضان کو ہی پورے مہینے بھر کے دے سکتے کیا؟ افضل یہ نہ دیں بہتر ہے، ورنہ دینے کے حوالے سے علماء نے تو اجازت دی ہے کہ انسان پہلے یہ دے دے، لیکن بہتر جی یہ ہے کہ سنت کا طریقہ کیا ہے کہ انسان روزانہ کو روزانہ کھلائے، تاکہ اسے احساس بھی ہو کہ آج جی کا جی روزہ چھوٹا، ہم نے آج کا کفارہ ادا کر دیا۔ بسا اوقات جی انسان دے دیتا ہے، یا بسا اوقات ہوتا ہے جی کہ گھر کے بزرگوں کی طرف سے آپ دے رہے ہیں اور بزرگ کو احساس بھی نہیں ہے اس کا، جی تو روزانہ دینے کی کوشش کرے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر مان لیجیے جی دشوار ہے، ہمارے قریب میں کوئی نہیں ہے، کسی دور سے بلا کر دینا ہے، جی تو درمیان میں دیں، وقت سے پہلے نہ دیں، یہ زیادہ بہتر جزاک اللہ خیر۔ ہے۔ یا اللہ عارفہ، یہ آخری سوال ہوگا، اس کے بعد چیٹ باکس سے سوالات لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر میرا کوشچن ہے کہ جیسے پچھلے رمضان کا گزشتہ جو رمضان گزرا ابھی آنے والا ہے، تو اس سے پہلے ہم نے جو چھوٹے روزے تھے اس کو نہیں رکھا، اور بھول بھی گئے رکھا یا نہیں رکھا، تو اس حال میں کیا یہ ہے، اس کو واپس رکھا جائے یا پھر کفارہ ادا کیا جائے؟ دیکھیے، کفارہ جب بات کی جائے، کفارے کا تعلق جیسے میں نے بتایا کن کن چیزوں پر کفارہ ادا کرنا ہے۔ صرف آپ کے روزے جی چھوٹے ہیں تو ہر روزے پر کفارہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اوکے، رہا مسئلہ اب آپ کو یاد نہیں ہے، تو آپ کسی ایک ہاں نتیجے پر پہنچیں گے، یا تو آپ جی یقین کر لیں کہ آپ نے ادا کر لیا ہے تو بس ویسے ہی چھوڑ دیں، یا تو آپ یقین کر لیں کہ آپ نے نہیں ادا کیا ہے تو ان روزوں کی قضا کر لیں۔ لیکن کسی ایک چیز پر یقین کرنا ضروری ہے، صرف شک کی بنیاد پر نہ روزوں کو آپ چھوڑیں گی، نہ صرف شک کی بنیاد پر آپ روزوں کی قضا کریں گے۔ آپ اپنے دل سے پوچھئے، کسی ایک فیصلے پر آئیے۔ اصل میں مطلب بیماری ہے، ڈائبٹیز کی پرابلم ہے، تو میں زیادہ نہیں رکھ سکتی، اس لیے کوشچن تھا۔ بالکل، اگر جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ ایسی بیماری ہے، ڈائبٹیز کی بیماری ہے جس میں بار بار بھوک لگتی ہے، گولیوں کا کھانا ہوتا ہے، تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ہاں اگر کہیں کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے تو روزہ چھوڑ دیں، اور لگتا ہے کہ اس کی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی یہ ٹھیک ہو جائے گا، شوگر لیول میں آ جائے گا، آپ دھیرے دھیرے روزہ رکھ سکتی ہیں، تو عام دنوں میں ایک دن چھوڑ کر، دو دن چھوڑ کر روزے کو مکمل کیجئے، زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کسی کا جی شوگر لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ نہیں ادا کر سکتے، تب جا کر وہ فدیہ دے دیں گے۔ الحمد للہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یا اللہ مرحبا۔ چیٹ باکس سے سوالات لیتے ہیں۔ پندرہ شعبان کی رات کو جاگنا کیسا ہے؟ اس سے پہلے ایک درس مکمل شعبان کے حوالے سے یہاں پر کیا گیا تھا، یہ درست تو نہیں ہے، اور جن حدیثوں کا سہارا لیا جاتا ہے ان حدیثوں سے یہ چیزیں ثابت بھی نہیں ہوتی ہیں۔ ایک بچہ الرجی کے انجیکشن لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر روزے کی حالت میں الرجی کے انجیکشن لیتا ہے جس کے ذریعے اس کی بیماری کا علاج ہو رہا ہے، اس کو طاقت نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس کا مسئلے میں ذکر کیا گیا کہ صلاۃ الاوابین ہے اور چاش کی نماز ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اول وقت میں پڑھی جاتی ہے اس کو چاش کی نماز کہا جاتا ہے، اور جو زوال سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے۔ میں یو ایس اے میں رہتی ہوں، تو کیا میرے بچے ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کبھی کبھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر اثر کو ملا کر پڑھ لیے، ڈیوٹی کی وجہ سے ہوا یا اسکول کالج کی وجہ سے، لیکن ہر بار عادت بنا لے یہ درست نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو وقت کے ساتھ فرض کیا ہے، تو وقت پر پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے، جیسی بھی حالت ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھیے، لیکن وقت پر ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن کبھی کبھی حالات آ جائیں کہ انسان نہیں ادا کر سکتا تو دو دو نمازوں کو ملا کر پڑھ لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال ہے کہ شادی کے لیے رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں ہو رہی ہے،
کیا کرے، بالکل نزدیک معاملہ پہنچ کر ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں لکھ دی ہے، سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں کہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ نے پہلے لکھا ہے۔ اس کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ سے توکل رکھنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور صبر بڑی نعمت ہے، صبر عظیم نعمت ہے کہ انسان صبر کرے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اب اس میں شک کرنا، کسی نے جادو کرایا ہے، کوئی مسئلہ ہے، جب تک انسان کو پختہ ثبوت نہ ہو اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کو انسان داخل نہ کرے۔ میرے فادر ان لا پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی حالت میں وہ کیسے نماز کو ادا کریں گے؟ دیکھیے اس کو بعض بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، تب کیا کرے گا؟ اگر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کنٹینیو ہوتا ہے، تو انسان دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لے گا، بہتر ہے۔ یا اگر نہیں کر سکتا تو ہر نماز کے پہلے وضو کر لے گا، نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا ہے اور وضو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اگر دوران نماز پیشاب کے قطرے نکل بھی جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حرج کی ضرورت نہیں، اس میں کیا ہے، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جس کی اس کی طاقت ہے۔ جب کنٹرول ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہر نماز اور دوسری نماز سے پہلے گندگی کو صاف کرنا ہے، اور نماز ایگزیکٹلی پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہے، پہلے وضو کر کے نہیں بیٹھنا ہے۔ اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑ رہے ہیں، فوراً وضو کر کے کھڑے ہو جائیے۔ کچھ پرسنل بھی سوالات آئے ہیں۔ میں نے احتلام کے حوالے سے جواب دیا ہے کہ اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، اگر احتلام ہو جائے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ڈائلسس کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، اکثر علماء نے یہی کہا ہے، کیونکہ انسان کا خون بدلا جاتا ہے، ایک طرف سے دوسرا خون بدل جاتا ہے انسان کا، اس خون کو مضبوط کر کے دوبارہ دیا جاتا ہے، تو ایسی حالت میں انسان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھتا ہے تو اس کی قضا انسان کو کر لینی چاہیے۔ بعض علماء نے جیسے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ڈائلسس خود خاص کر یہ ایسی بیماریوں میں سے جس کے انسان کے مکمل خون کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، تو گویا کے اعتبار سے اس کو طاقت دی جاتی ہے، اس کے جسم سے بیماریوں کو ہٹایا جاتا ہے، تو یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، لہذا اس سے روزہ ختم ہو جاتا، نہیں رکھنا چاہیے۔ چلیے یہی کچھ بنیادی باتیں تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔